میرا ایک اور رشتہ جو صفدر صاحب سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ میرے مریض بھی ہیں، تو میں نے ان سے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ ہمت کریں، میرے اسرائیل علیہ السلام سے کچھ محرمانہ تعلقات ہیں، تو میری وہ سن لیتے ہیں کبھی کبھی جس گلی میں انہوں نے جانا ہو تو میں نے کہتا ہوں یار ایسے اگلے 2 سال بعد آئیں، تو وہ بھی ایک ان سے رشتہ ہے۔ اب جناب اس نشست کی جو آخری چند باتیں ہیں وہ ہم کلام شاعر بزبان شاعر سنیں گے۔ مجھے ٹیکسٹ آ گیا ہے صفدر بھائی وہ کیٹررز کا کہ بھائی ہم تیار ہیں، تو جتنی بدوائیں لوگوں کے پیٹ سے نکلیں گی اب وہ پھر آپ کے ذمہ۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جتنی بھی آپ گفتگو کریں گے ہمارے لیے تو وہ موتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ بولتے رہیں، ہم سنتے رہیں، اور اس میں وقت کوئی نہیں۔ میں نے اس لیے جو شعراء کی لسٹ ہے وہ بھی بہت مختصر کر دی ہے۔ آپ افتخار کیسر وکیل دانش صاحب کو ہم سنیں گے، اور یا مپارا بابی سے 1-2 اور کریں گے۔ صرف سادہ ہم دانش صاحب کو سنیں۔ بہت شکریہ آپ کی محبت، لیکن ہم آپ سے بھی ضرور سنیں گے۔ بھائی آپ کے ذمہ میں مائک کرتا ہوں، اس نشست کے جو آخری جو کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں آپ، اور اس کے بعد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خالق لوح و قلم کے نام سے، جس نے مجھ جیسے بے بساط کو اپنے خلق کردہ قلم کا امین ٹھہرایا، اور شکر ہے اس کی ذات کا کہ اس نے مجھے ایسے گھرانے میں پیدا کیا جہاں قلم کی حرمت لفظ کی گزشتہ لگ بھگ 80 سال سے قائم ہے۔ ڈاکٹر مرتضیٰ کو میں نے 2 دن پہلے خاص طور پر یہ بات کہی تھی کہ جتنا ڈاکٹر صاحب آپ کو میں جانتا ہوں، آپ نے ابھی تک کوئی خسارے کا سودا نہیں کیا ہے، مگر مجھے نہیں علم کہ میرے ساتھ یہ شام منا کے آپ کیا خسارہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ مجھے کوئی ملے اور کہے کہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے تو میں اسے کہتا 15 منٹ کے بعد پوچھوں۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں 2 کلسٹر ایسے ہیں تو صرف مسلم امہ کی نہیں، اگر کوئی امہ ہے، پوری کائنات کی صورتحال بدل جائے۔ ایک منبر نشین اور ایک قلمکار لکھنے والا۔ سورہ صحف کی آیت ہے کہ اے ایمان والو تم وہ کہتے ہی کیوں ہو جو کرتے نہیں، اور یہ دونوں یہی کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ میں نے میرے بارے میں جو کچھ بھی کہا گیا وہ شاید کم کہا گیا ہے، شاید ہم لوگ ابھی بھی عزت اور رواداری قائم رکھنے والے ہیں۔ میرے دونوں بچے شاید یہ نہیں بتا سکے باپ کی عزت کی وجہ سے کہ میں ان دونوں کو پڑھانے کے معاملے میں کس قدر سخت باپ تھا۔ آج مجھے اپنے آپ سے شرمندگی ہوتی ہے کہ جب انہیں کوئی اسپیلنگ نہیں آتا تھا تو اس معصوم ایج میں جو سزا میں دیا کرتا تھا وہ سزا مجھے اب ملنی چاہیے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ اس سزا نے اپنا کام کیا ہے۔ محمد نے جس طرح سے اردو بولی ہے، ایک مرتبہ میرے ایک دوست پاکستان سے تشریف لائے تھے، تو یہ کمرے میں آیا کو بات کی اور کہنے لگا کہ اتنے آپ تذبذب میں کیوں ہیں؟ تو وہ ایک دم اس کو کچھ ایسا ہو، میں نے کہا خیر ہے؟ کہنے لگا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا کہہ رہا ہے تذبذب۔ کہنے لگا یہ تو مستنصر حسین تارڑ کی طرح ہے، یہ تو نام لینا بھی مشکل ہے۔
بات یہ ہے کہ ہم سب چاہتے یہ ہیں کہ نماز صفدر ہمدانی پڑھے، ثواب ہمیں ملے، اردو یہ اپنے بچوں کو پڑھائے، ہمارے بچے فر بولیں۔ دنیا کی تمام تر ٹیکنالوجی کی ایجادات کے بابس ایسا کوئی چپ چائنا بھی نہیں بنا پایا کہ کام میں کروں فائدہ آپ کو۔ کرپشن کو چھوڑ دیجئے، وہ ہمارا شعبہ نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم جس معاشروں میں پیدا ہوئے ہیں وہاں پروردگار نے ہم جیسے لوگوں کو آسمان کی سزا زمین پہ دی، وہاں شاید ہم بچ جائیں گے۔ ہے تو زام یہ لوگ جسے زوم پڑھتے ہیں، اب کیا کروں، آپ کہتے ہیں کہ میں مشاعروں میں نہیں جاتا، مشاعروں میں شاعر جسم کو جسم پڑھتا، مور ثبت کر دی کو کہتا ہے ثبت کر دی گئی، تنظیم کا صدر اپنا نام غلط لیتا ہے، مجھے اس کا نام بھی نہیں لیتا، مجھے اس کس نے کاٹا ہے کہ میں جا کے اپنا وقت ضائع کروں اور اپنی زبان بھی برباد کروں۔ چودھری محمد حسین صاحب کو نے صوفی تبسم صاحب کو اردو سیکھنے کے لیے رکھا تھا، مختصراً یہ کہ صوفی صاحب نے کچھ عرصے کے بعد کہا کہ جتنے پیسے آپ مجھے دیتے ہیں اتنے گورنمنٹ کالج میں ایک سال میں ملتے ہیں جو آپ ایک مہینے میں دیتے ہیں، لیکن ایک دن میں جو میری اردو خراب ہوئی ہے آپ کے ساتھ وہ مجھے وعدہ نہیں کرتا۔ میرا بھی حال یہی ہے۔ دیکھیے، دین اور زبان اس کے بارے میں ایک بات طے ہے۔ نمبر 1، یہ ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا۔ جس گھر میں دین پریکٹس ہو رہا ہے وہ گھر محفوظ ہے۔ ہوائی جہاز میں بھی یہی اناؤنس ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت حال پیدا ہو جائے تو آکسیجن کے یہ ماسک گریں گے، پہلے آپ لگائیے اپنے آپ، پھر اپنے بچے کا خیال کیجیے۔ دین اور زبان دونوں گھر سے شروع ہوں گے۔ اس کے پیرامیٹرز ہیں۔ جن برس میں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں تمام برس میں یہ ایک لا ہے کہ آپ گھر کی باہر کی وہ بنیادیں اور وہ دیواریں جنہوں نے گھر کا سارا بوجھ اٹھایا ہے اسے نہیں بدلیں گے، اندر آپ جتنی مرضی چینجز کر دیجیے۔ دین اور زبان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ اس کی جو بنیادی دیواریں ہیں اس کو نہ چھیڑیں، اندر جو اختراع کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ کیا کروں، میں 23 برس ہو گئے مجھے اس شہر کے اندر، کیسے ظالم لوگ یہاں آ کے بسے ہیں، ماؤں کا زیور بیچ کے آتے ہیں، بہنوں کا جہیز بیچتے ہیں، ٹھنڈی کو گوشت کی گاڑیوں میں بند ہو کے آتے ہیں ظالم، اور جب یہاں آ کے کھسٹ کے کہیں رہنے کا کوئی مقام مل جاتا ہے تو اسے دارالکفر کہتے ہیں۔ ایسی احسان فراموش قوم آپ کو روئے زمین پہ نہیں ملے گی۔ جس قوم نے اللہ کے آخری رسول کے نواسے کو نہ چھوڑا اس سے آپ کیا طلب کریں؟ مجھے تو پروردگار نے اتنا دیا ہوا ہے، اتنا دیا ہوا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ رہنے کے لیے چھت دی ہوئی ہے، وہ ٹپکتی بھی نہیں ہے۔ مجھے خاندان دیا ہوا ہے جس پہ مجھے فخر ہے۔ اللہ نے قرآن میں جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں ان میں سے آپ کا خاندان بھی ہے۔ باپ دیا 7 زبانوں کا شاعر، ماں دی ایسی کہ مائیں تو سب کو پیاری ہوتی ہیں۔ میں اپنی ماں کو کہا کرتا تھا کہ ماں جی میں جب آپ کے رحم میں تھا تو اور صبح جب آپ نماز فجر پڑھتی تھیں تو میں آپ کے پیٹ میں وہ سنا کرتا تھا کہ ساما شتاب کر دے میرے دل کے چین کا، پروردگار واسطہ خون حسین کا۔ تو وہ کہتی تھی کہ بیٹا پیدا تو تمہیں ٹھیک کیا تھا، پاگل تم کیسے ہو گئے یہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں شاعر کو پاگل کہتے ہیں۔ میرے خاندان میں فارغ بخاری جیسا، جالب صاحب نے تو بہت بعد میں یہ کام شروع کیا، فارغ بخاری اس سے بہت پہلے یہ کام کر چکے تھے، اور بیٹوں سمیت بہت ساری زندگی انہوں نے جیل میں گزاری۔
ہمارے ہاں آدمی ایک مرتبہ جیل میں رہا ہے تو میلے لگنے لگتے ہیں اس کے نام پہ. دیکھیے ہم جس معاشرے میں رہے ہیں وہاں مصور کو پینٹر کہتے ہیں, شاعر کو پاگل کہتے ہیں, فلسفی کو دیوانہ کہتے ہیں. جن گھروں میں میری ماں کو جب پہلی مرتبہ پتہ چلا اور باپ کو کہ میں شعر کہتا ہوں تو میرے باپ نے باقی ہاتھ اٹھا کے کہا کہ فاتحہ پڑھو. یہ بھی گیا. ہم شاعر سمجھتے ہیں شعر کہنے والے کو. وہ شعر استاد دامن کہتے تھے اور ایسا ایسا شعر کہتے تھے کہ دامن خالی ہو جاتے تھے. امی تھے. میں نے ریڈیو پاکستان میں جب مشاعرے کیے تو استاد صاحب کو پہلی مرتبہ چیک پیش کیا تو وہ کہتے ہیں انگوٹھا کتنے لانا. اور میں خوش قسمت ہوں, میں نے موچی دروازے کے امیوں کے وہ مشاعرے سنے. شعر کہنا شاعری نہیں ہے. شاعر بالکل الگ چیز ہے. شاعر دیوار کے اس طرف دیکھتا ہے, اسی لیے اسے پاگل کہتے ہیں نا. ہم سمجھتے ہیں کہ قافیہ بندی شعر ہے. نہیں, شعر اگلنا, شعر کہنا بالکل الگ چیز ہے. آپ شعر کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. شعر جب کاغذ پہ منتقل ہو جاتا ہے تو پھر وہ شعر نہیں رہتا. شعر اس وقت تک شعر ہے جب تک آپ کے اندر ہے. اسے نون لیگ کا شعر نہ سمجھیے گا, اتنے بزدل شعر تو میں نے دیکھے ہی نہیں. کیا کہوں, وقت بڑا کم ہے. میں ویسے بہت بسیار گو بھی ہوں, بسیار نویس بھی ہوں, اور بسیار گوئی میں بھی اعتدال رکھتا ہوں. شاعر کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ گفتگو کرے گا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا بولتا بھی ہے. میں منبر نشینی میں نے پچھلے 20-22 برس میں شروع کی. مولوی سے میری بڑی محبت ہے عجیب قسم کی. جس طرح سے اس نے ذہنوں کو غلام بنایا, اس میں اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں. قصور آپ کا ہے جو بنے ہیں. آپ نے اپنے علم میں اضافہ ہی نہیں کیا. ہمارا دین ٹیک اوے دین ہو کے رہ گیا. جو ممبر سے مل گیا لے گئے, ویسے ہی پریکٹس کر دی. سوچے ہی نہیں کہ یہ ظالم کہتا کیا بتاؤں آپ کو. میں ابھی ایک بہت بڑے نام کو سن کے ہٹا ہوں کہ نپولین جنگ جب برطانیہ کے ساتھ ہوئی اور جنگ ہارنے لگا تو اسے جب کوئی نہیں ملا تو اس نے امام حسین کو خط لکھ دیا. کیا نام لوں صاحب کا, آپ لوگ بہت عزت کرتے ہیں. پھر کہا کہ ارسطو جب بیمار ہو گیا تو اس کو معبد نے, باپ نے کہا لے جاؤ, سانپ اسے چاٹیں گے تو یہ درست ہو جائے. اس نے کہا نہیں, میرا علاج سانپوں کے پاس نہیں ہے. میرا علاج تو شام میں ایک قیدی ہے اس کے پاس. کہاں ارسطو, کہاں کربلا. گنگے بہرے سامعین ملے ہوئے ہیں ملا کو. جتنی ضرورت آج کے ملا کو دعا کی ہے جو ہم کریں اس کے حق میں, اتنی ہمیں نہیں ہے. ہم ذہنی غلام کیوں ہوئے ہیں؟ جب میں یہ روتا ہوں, مجھے نہیں پتا یہاں کتنے لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے, اور مجھے کہنا چاہیے. جب آپ نے مجھے باہر نکالا ہے, میں وہ بچھو ہوں جس سے کسی نے یہ پوچھا کہ تم سردیوں میں نہیں نکلتے باہر. اس نے کہا گرمیوں میں میرے ساتھ کیا کرتے ہو جو میں سردیوں میں نکلوں. تو اب جو میں نکلا ہوں تو پھر میری سنے تو صحیح, میں کیوں نہیں نکلتا؟ کس کے سامنے بات کروں, کسے سناؤں؟ جیسے میں نے آپ کو کہا شعر لوگ سمجھتے ہیں شاعر ہے, شعر پڑھ دے گا, ایس ایم ایس بھیج دیتے ہیں آ جاؤ. ایس ایم ایس پہ تو میں ملک الموت کے پاس بھی نہ جاؤں. میرا لفظ اتنا سستا ہے. ماں بارہ کہتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو سیل کرنا نہیں جانتا. شکر ہے میرا ایک گواہ ہے اس دنیا میں کہ میں اپنے آپ کو سیل کرنا نہیں جانتا. میں نے 50 برس میں ایک لفظ نہیں بیچا. میں نے اپنے 8, 9, 10 کتابیں جو دوستوں نے چھپوائیں, کسی ایک کتاب پر قیمت نہیں رکھی. اس قیمت لکھی دعائے خیر. میں کسی کو شوق میں کتاب کم ہی دیتا ہوں کیونکہ مفت کتاب طاق سے بھی نیچے پھینکی جاتی ہے.
کتاب چھپوانا ایک الگ شعبہ ہے، وہ میرے میں ہمت نہیں ہے، نہ میرا کام ہے۔ شاعر پیغمبر ہوتا ہے، وہ آنے والے زمانوں کی خبر دیتا ہے۔ میں ابھی انہوں نے ایک انٹرویو کیا تھا انتظار حسین صاحب کا، اس میں ایک فقرہ سن کر میں 2 دن تک اپنے آپ میں نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سر سید سے اقبال تک جو دین کو پنپتے دیکھا تھا، ایک دم اس میں ایک ملا داخل ہو گیا اور اس نے وہ ساری دیواریں نیچے دھڑام سے گرا دی۔ یاد رکھیے، ملا کسی فرد کا نام نہیں ہے، ملائیت ایک ذہنیت ہے۔ اس ذہنیت سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے علم میں اضافہ کیجیے۔ میں نے بھی اسی طرح پڑھ کے میں نے اپنے بچوں کو یہ بتایا، دنیا بھر کی چیز پڑھو لیکن ایک کتاب کا صفحہ روزانہ پڑھو، کہیں نہ کہیں کام آئے گا۔ میں اب نکلا تو ہوں گھر سے، لیکن دعا کریں کہ میں گھر سے نکل نہ جاؤں۔ پروردگار آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ مرتضیٰ نے یہ رسک لیا ہے اور میرا خیال ہے بھگتے گا بھی، لیکن یہ خوش۔ دیکھیے عجیب بات ہے، میں نے ایک لفظ اس شخص کو نہیں سکھایا۔ جب یہ کہتا ہے نا میں شاعر نہیں ہوں، تو اللہ کی قسم یہ شاعر ہے۔ فرمایا یوں تو سڑک پہ ہر آدمی کیسا پھرتا ہے، یہ لندن میں کچھ جگہ ہیں جہاں لوگوں کو چھوڑی۔ اچھا مشاعرے جو ہیں یہ بڑی اچھی چیز ہے، ہونے چاہیے، اس سے ذہنی تطہیر ہوتی ہے، لیکن مشاعرے کا کوئی مقصد بھی تو ہونا چاہیے نا، خالی سموسہ تو مشاعرہ نہیں۔ آخری بات کر کے اجازت لوں آپ سے، بددعائیں تو جتنی کھانے کی وجہ سے ملتی ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے صدارت کے لیے کہا اس سے چند ماہ پہلے، فرخندہ بیٹھی ہیں، یہ جانتی ہیں۔ 2 دن کے بعد ان کا فون آیا، شاہ جی میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو نہیں بلا سکیں گے ہم۔ میں نے کہا بیٹا میں نے تو پہلے ہی تمہیں کہا تھا۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی وہ جنہوں نے تنظیم نے کروانا ہے وہ کہتے ہیں اصل میں ہمارے ہاں جو صاحب پچھلے 10 سال سے مشاعرے کی صدارت کرتے ہیں، ہم ان کو منع نہیں کر سکتے کیونکہ مشاعرے کے لیے سموسے اور چائے وہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر آپ مجھے کہیں کہ میں مشاعرے میں آؤں تو میرے ساتھ بہت شکریہ۔ صفدر صاحب آپ کی باتیں مجھے تو ہر حوالے سے میٹھی لگتی ہیں، چاہے وہ شوگر کوٹڈ ہوں یا جیسے بھی، کیونکہ میں امیون ہو چکا ہوں آپ کی باتیں سن سن۔